أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے رزق حلال آج کی سب سے بڑی آزمائش۔ سوچئے ذرا، رزق حلال کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ہمیں رزق حلال کے بارے میں بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں رزق کا مفہوم کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون کا مادہ نفع کا ہے جس کے معنی سرنگ کے ہیں، اور سرنگ کا مطلب دونوں طرف منہ کھلا ہوتا ہے، یعنی مال ایک طرف سے آتا ہے جو کہ حلال اور طیب ہو، اور دوسری طرف حلال اور طیب راستوں میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے رزق حلال کی بہت اہمیت بتائی ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش رزق کی ہے، اس کی خاطر اکثر لوگ اپنے اصول چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو رزق انسان کو راہ حق سے برگشتہ کر دے اسے قبول کرنے کی بجائے مر جانا بہتر ہے، کیونکہ رزق ہی ہے جو عبادت کو مقبول یا اس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کے دیا وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا۔ پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے پیغمبروں تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور عمل کرو صالح۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر ایسے حال میں جاتا ہے کہ اس کے بال پر آگندہ ہیں، جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام ہی غذا سے اس کی نشو نما ہوئی، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے اپنے مال پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر مال پاکیزہ ہے تو اس کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں، اور اگر مال پاک نہیں ہے تو اس کی عبادات میں بھی کوئی قبولیت کا مقام نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بہت غور و فکر کرنا ہے، اور ہمیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ حلال اور پاکیزہ طیب رزق اتنا اہم ہے کہ ہمارے آبا جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم پیچھے چلنا چاہتے ہیں، یعنی اقبال کی فکر وہ بھی قرآن و حدیث کی ہی دراصل فکر تھی، اس میں بھی اتنی رزق کی اہمیت ہے کہ اقبال اسی کو بیان کرتے ہیں ایک شعر میں۔ بال جبریل کا یہ شعر ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موجد تھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دراصل یہ بہت مشہور شعر ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ طائر لاہوتی دراصل اقبال ایک ایسے پرندے کو کہتے ہیں، لاہوت تصوف میں ایک ایسا بلند مقام ہے جو بہت اونچا ہو، اور وہ پرندہ جو بہت اونچی پرواز کرنے والا ہو۔ تو اے بلندی پر پرواز کرنے والے پرندے سن، جس رزق سے تیری پرواز میں کمزوری اور کمی واقع ہو، اس حالت میں زندگی گزارنا پڑے تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ یعنی جو رزق انسان کو راہ حق سے بھٹکا دے اسے قبول کرنے کے بجائے مر جانا بہتر ہے۔ یہ شعر اقبال کا بہت مشہور ہے، اور بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس شعر میں اقبال وہ حرام اور ناپاک رزق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے رزق سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ حرام ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ جو ہے وہ کبھی بھی حلال اور طیب چیزوں میں برکت نہیں ڈالتا، آپ کی اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، میرا آپ سے مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہم صحیح کرنے کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کی طرف جائیں، سود سے بچیں، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنے بچوں کو حلال اور پاکیزہ رزق دیں۔ انشاءاللہ میں اور
آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنے پاکستان کو پاک بنائیں گے۔ حلال روزی حاصل کرنا اور اس کی فکر اور کوشش کرنا اسلام کے فرائض میں سے ہے، اور اس کے برعکس اگر ہم حرام سے بچ جائیں گے اور سچائی پر قائم ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی حدیث کو قرآن میں اس طرح بیان کیا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کو ثابت کرتی ہے اور قرآن کی آیات کی سچائی احادیث بیان کرتی ہیں۔ تو اس حدیث کی سچائی میں قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں جو سورہ نساء کی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے وہ قیامت اور آخرت میں ان مقبولین اور مقربین کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ یہ سب بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ تجارت اور سوداگری بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ تاجر کے سامنے بار بار ایسی صورتیں آتی ہیں کہ اگر وہ خدا کے حکم کے مطابق سچائی اور ایمانداری کی پابندی کرے تو اس کو بظاہر نقصان ہوتا ہے، اور دیانتداری کا لحاظ کرنے کی بجائے اس وقت وہ اپنی تجارتی مصلحت کے مطابق بازاری بات کرے تو ہزاروں لاکھوں کا منافع ہوتا ہے۔ پس جو تاجر اپنی تجارتی مصلحت اور نفع و نقصان سے صرف نظر کر کے اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں سچائی اور ایمانداری کی پابندی کرتا ہے وہ خدائی امتحان میں بڑا کامیاب ہے۔ اور اس حدیث میں ایسے تاجروں کو بشارت سنائی گئی کہ قیامت اور آخرت میں وہ اللہ کے مقبول ترین بندوں یعنی نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی سچائی اور دیانتداری کا صلہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں اور آپ ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے کہ جو صحیح ہی کاروبار کرنے والے ہوں، حلال اور پاکیزہ رزق پر چلنے والے ہوں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا شمار انبیاء اور صدیقین اور صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ میرا یہ چینل آپ کو اگر پسند آتا ہے تو آپ اسے پھیلائیے، نیکی کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔